الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ نادانی جہالت میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، کسی کو تکلیف دے بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر نادم اور پشیمان ہوئے پھرو.
صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ بہت ہی اعتدال والا اور انسانی فطرت کو اعتدال پر رکھنے والا دین ہے۔ کوئی چیز ایسی اللہ کریم نے انسان کو حکم نہیں فرمائی جو انسانوں کی استطاعت سے باہر ہو، اور اگر انسانوں کی استطاعت سے باہر ہو تو اللہ نے اس کا انسان کو مکلف نہیں ٹھہرایا، کیونکہ پورا دین اسلام وہ اسی فطرت کے مطابق ہے جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہی اللہ کا دین ہے جس کے اوپر اللہ نے، یعنی دین فطرت ہے جس کے اوپر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ لہذا انسانوں کی جو ضروریات ہیں وہ انفرادی ضروریات ہوں یا اجتماعی ضروریات ہوں، تمام ضروریات کو اسلام اس طرح سے ایڈریس کرتا ہے، اس طرح سے اس کا حل پیش کرتا ہے کہ ہر انسان اس کو اپنی فطرت اور اپنے اندر فطرت سے اٹھنے والی آواز کے مطابق محسوس کرتا ہے۔ اسلام کا اور دوسرے ادیان کا فرق یہ ہے کہ دوسرے ادیان ایسے احکام بھی اپنے ماننے والوں کو دیتے ہیں جس کا فطرت کے ساتھ کوئی دور دور کا واسطہ نہیں، لیکن اسلام ایسا کوئی حکم نہیں دیتا۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لوگ اسلام کو چھوڑ دیں یا پھر جو اللہ نے فطرت عطا فرمائی ہے اپنی اس فطرت کو بگاڑ لے تو مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے فطرت کے اندر اللہ نے ٹینڈنسی تو یہ رکھی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر درندہ بن جانے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی اور فرشتہ بن جانے کی صلاحیت بھی رکھی، لہذا یہ اپنی کون سی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے اور اپنی اس صلاحیت کو استعمال کر کے دین سے کتنی رہنمائی لیتا ہے، یہ اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ انسان درندہ رہنا چاہتا ہے یا انسان رہنا چاہتا ہے، درندہ بننا چاہتا ہے یا انسان رہنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ایسے واقعات بھرے پڑے کہ جن کو، اور روز ہمیں واقعات پیش آتے ہیں جن سے یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم انسانی سطح پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اسلام کی سطح تو بہت بلند ہے، ہم انسان ہی کی سطح پر موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعات معلومات کی بنیاد پر واقع ہوتے ہیں، وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور جو بھی واقعہ ہو رہا ہو، جو بھی واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہو، اس کے بارے میں ایک اصول قرآن نے دے دیا کہ خام خواہ اندھوں کی طرح تم ہر چیز کے بارے میں اپنے طرز عمل کا اظہار نہ کیا کرو۔ ایک تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ حجرات کی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ اور علم کیا ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، علم یقین کا فائدہ دیتا، اور اگر علم نہ ہو تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں گمان ہوتا ہے۔
گمان یقین کا فائدہ نہیں دیتا، گمان شک کا فائدہ دیتا۔ جو انسان گمان کرتا ہے وہ شک کا فائدہ دیتا ہے، یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ جو علم انسان کو ہوتا ہے وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا انسان کے عمل کی جو بنیاد ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عمل کی بنیاد یقین پر ہونی چاہیے، اٹکل پچو کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ خواہ ایک ایسی بات کے اوپر جس کے اندر شک اور تردد ہو، یا جس کے اندر کوئی بھی اور دیگر امکانات موجود ہوں، مومن اس طرح سے اندھوں کی طرح، بدھوں کی طرح کسی چیز کے پیچھے نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی اس طرح کا طرز عمل کا اظہار کرتا ہے جس کے اوپر بعد میں پچھتاوا اور پشیمانی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو تم اس کی خبر کا پہلے تصدیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو کہ یہ خبر صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ تحقیق کر لو گے تو تمہارے عمل کی بنیاد یقین پر ہوگی، اگر تحقیق نہیں کرو گے تو تمہارے عمل کی بنیاد شک پر ہوگی، اور جو شک پر بنیاد رکھ کر عمل کیا جاتا ہے وہ عمل ضروری نہیں کہ درست ہو، وہ درست ہونے کا امکان ہوتا بھی ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ درست نہ ہو بلکہ غلط ہو۔ اس لیے قرآن نے بالکل واضح تعلیمات دے دی کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر تمہارے اوپر ایسا علم تمہارے پاس موجود نہ ہو جس کے اوپر بنیاد رکھ کے تم کوئی واقعہ وقوع پذیر کرو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں صرف بھیڑ چال ہے۔ بھیڑ چال کا مطلب یہ ہے کہ جدھر ایک بھیڑ جا رہی ہے اس کے پیچھے ساری بھیڑیں جا رہی ہیں۔ بھیڑوں کی چال کو دیکھ لیں، نہیں پتا تو چرواہوں سے پوچھ لیں کہ جہاں وہ ایک بھیڑ کو لگا دیتے ہیں، اور چرواہا جو ہے وہ بس ایک بھیڑ کو گائیڈ کرتا ہے، باقی بھیڑیں تو اس کے پیچھے بس جا رہی ہوتی۔ تو انسان اور حیوان میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے کہ چاہے ساری بھیڑیں، سارے انسان، 100 انسانوں میں سے 99 انسان غلط راستے پہ جا رہے ہوں، کوئی ایک آدمی تو اپنے فراست سے کام لے، اپنی ہوش حواس سے کام لے۔ مومن کبھی بدھو نہیں ہوتا۔ اتق بفراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ تو کیا ہمارے جو واقعات ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر میری ان ساری تمہید سے مراد وہ واقعہ ہے جو چند دن پہلے لاہور میں اچھرا کے علاقے میں پیش آیا، اور کئی پہلو ہیں اس واقعہ چھوٹا سا، لیکن اس واقعے میں صحیح بات یہ ہے کہ دل و دماغ کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ ہم کیا قوم ہیں، ہماری کیا سوچ ہے، ہمارا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ہمارے علم کی سطح کیا ہے۔ معاشرتی سطح پر ہمارے گویا علمی اعتبار سے ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس کو ہم نے صحیح سمجھنا ہے، کس کو غلط سمجھنا ہے۔ ہماری علمی سطح اس قدر گر چکی ہے، صحیح اور غلط کون بتائے؟ اگر کسی کو کہا جائے کہ دین پڑھ لو تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دین پڑھ لو تو یہ کہتے ہیں مولوی تو ہمیشہ اس بات میں لگے ہوتے ہیں کہ دین پڑھ لو، اور بھائی تھوڑا سا قرآن ہی پڑھ لو، تھوڑا سا قرآنی عربی پڑھ لو، یہ جنتیوں کی زبان ہے، اس کو پڑھ لو، قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو، کوئی نماز کا ترجمہ شروع کر لو، نماز ترجمے کے ساتھ سوچ سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو، قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو۔ اتنا ہی شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے اندر ایک پیمانہ پیدا کر دے گا جو تمہیں صحیح اور غلط خود بتا دیا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، قرآن کہتا ہے، یہ واقعہ کوئی ایک تھوڑی، زندگی میں کئی واقعات آ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہو نا
یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والا پیمانہ تمہیں دے دے، تمہارے اندر بیرومیٹر لگ جائے گا، تمہارے دماغ کے اندر پیمانہ لگ جائے گا۔ کسی شخص کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن جس شخص نے اللہ کے تقوی پر زندگی کی بنیاد رکھی ہے اس کو ضرور سمجھ آ جائے، اس کو ضرور پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کس موقع پر کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو واقعہ رونما ہوا اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماتم کرنا چاہیے قوم کی جہالت پر۔ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے، الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جو ہیں اس بات کے دشمن ہوتے ہیں جس کی بات کے بعد سے جاہل ہوتے ہیں، جس کا پتہ نہیں ہوتا اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چل جائے دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جہالت ہے، نادانی، اور جہالت ختم ہوتی ہے علم سے۔ علم ہم نے پڑھنا کوئی نہیں، اگر پڑھنا ہے تو ڈگریاں لینی ہیں، ڈگریاں علم نہیں ہوتا، ڈگریاں علم نہیں ہوتا۔ علم کیا ہوتا ہے؟ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنے مقصد زندگی تک پہنچا دے اور اللہ سے ملا دے، وہ علم ہوتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات ہیں، یہ ساری علم کے بارے میں۔ پڑھو پڑھو پڑھو، اقرا۔ مصیبت تو یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے، یہ پڑھانے والے، یہ ہر سکول کے اوپر اقرا لکھا ہے، ہر کالج کے اوپر اقرا لکھا ہے۔ جو پرائمری اسکول کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے وہاں بھی اقرا ہے، جو ہائی اسکول ہے وہاں بھی اقرا ہے، جو ایف ایس سی کروا رہا ہے وہ بھی اقرا ہے، جو سادہ ایف اے کروا رہا ہے وہ بھی اقرا ہے، اور جو کچھ بھی کرا رہا ہے سب اقرا۔ انجینئرنگ کروا رہے ہیں وہ بھی اقرا ہے، میڈیکل سائنس کرا رہے اقرا ہے۔ پڑھو پڑھو پڑھو، پڑھتے جاؤ بس۔ بھئی سارا کچھ پڑھو، پہلے وہ تو پڑھو جس کا پڑھنا فرض کیا ہے۔ فرض کیا ہے؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ اقرا یہاں جو اللہ کریم نے فرمایا اس کے کیا کیا مفاہیم نکلتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو 5 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں ان کو ذرا پڑھ لیں گھر جا کے تفسیر سے، کسی تفسیر سے اس کا مطالعہ کر لیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا پڑھانا چاہتا ہے۔ اس میں 5 کلمات ایسے ہیں، 5 الفاظ ایسے ہیں جن کی تکرار ہے۔ 5 آیتیں چھوٹی چھوٹی سی، اس میں 5 باتیں ایسی ہیں جن کی تکرار ہے، 2 دفعہ اقرا، حد ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی سی 5 آیات، 2 دفعہ اقرا، 2 دفعہ رب، 2 دفعہ انسان، 2 دفعہ علم، 2 دفعہ خلق۔ ان 5 الفاظ کو جن کی تکرار آئی ہے ان کو سمجھ لیجئے، اور انہی 5 کو سمجھ لیجئے، سمجھ کر اپنی زندگی پر منطبق کر لیجئے، آپ کو علم کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے گی اور جو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ پڑھو، اقرا، رب، خلق، انسان، علم۔ اس رب کے نام سے پڑھو جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سیکھو جو تمہیں اللہ سے ملا دے، خالق سے ملا دے۔ اور جو علم خالق کی معرفت نہیں دیتا اور جو خالق سے نہیں ملاتا، وہ جتنا مرضی پڑھتے رہو، وہ جتنی مرضی ڈگریاں لیتے رہو، اس کا کیا فائدہ؟ وہ آپ کو دنیا کا فائدہ دے سکتی، آپ انجینئرنگ، میڈیکل سائنس، آپ جو مرضی پڑھو، ناجائز نہیں ہے، لیکن پہلے فرض علم تو حاصل کرو۔
کم از کم اتنا علم تو آئے کہ انسان غلط صحیح کی پہچان تو کر سکے۔ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ گھر کے اندر ایک تو عالم دین پیدا کریں جس کے پاس اسپیشلائزڈ نالج ہو، جس کے پاس دین کی اعلیٰ ترین ڈگری ہو، جو آپ کو دین کے مسئلے بتا سکے۔ لیکن ہر شخص پر اتنا دین پڑھنا فرض ہے کہ وہ قرآن حکیم کو سوچ سمجھ کر پڑھ سکے، اور پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے مسائل ہیں وہ کم از کم اس کو پتا ہو۔ وہ کوئی حدیث کا مجموعہ پڑھ لے، وہ مشکات شریف پڑھ لے، وہ بلوغ المرام پڑھ لے، وہ سیرت کا اتنا مطالعہ کر لے کہ کم از کم اس کو پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل کا علم ہو، تب جا کے وہ ایک مسلمان بنتا ہے۔ ہم نے تو یہ بھی نہیں کیا، لہذا بڑا ہی افسوسناک پہلو ہے کہ وہ خاتون کا لباس کیسا تھا کیسا نہیں تھا یہ مسئلہ نہیں، سمجھنے والوں نے کیا سمجھا ہے، کس بنیاد پر اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر خبر ملی ہے تو تحقیق کر لو، اگر خود دیکھا ہے تو پہلے علم حاصل کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو خامخواہ پڑھ کے۔ خیر، جو بھی معاملہ ہوا، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ کاش ہم ان چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہی سمجھ جائیں اور اپنے بچوں کو وہ بنیادی دینی تعلیم دیں جو فرض تعلیم ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ وہ چاہے ڈاکٹر بن رہا ہو، چاہے انجینئر بن رہا ہو، چاہے کاروباری ہو، چاہے ریڑھی لگانا چاہتا ہو، وہ جو مرضی کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر فرض ہے اتنا علم حاصل کرنا۔ اور اگر اتنا علم حاصل کیا ہوگا تو انشاءاللہ لوگ دین سے، دینی اقدار سے ناواقف نہیں رہیں گے۔ جب ناواقف نہیں رہیں گے تو پھر دشمن بھی نہیں رہیں گے۔ الناس اعداء لما جہلوا، جس سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن۔ اللہ، بہرحال پہلا ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور فرض علم ہمیں بھی حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی علم حاصل علم دینا۔ اگر نہیں دیا تو ہم قیامت والے دن اللہ کے ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ فرض علم ہے، اگر اتنا بھی علم نہیں دیا تو قیامت والے دن ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے اپنے فرض سے کوتاہی کی ہے۔ اسی لیے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے اس کا کہ اس بیچاری خاتون خانہ سے جو مظلوم ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس سے بندہ پوچھے کہ تو نے قرآن کا یہ حکم کیوں نہیں مانا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خواتین گھروں میں ٹکی رہے۔ ہم نے قرآن کو تو رکھا ہے صرف اور صرف الماریوں میں سجانے کے لیے۔ قرآن نے ہمیں اپنی بیویوں بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، انہی کے لیے، اپنی ماں کے لیے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اصل میں تمہارا دائرہ کار گھر ہے، بازار نہیں ہے، مارکیٹیں تمہارا دائرہ کار نہیں ہے۔ مارکیٹوں میں دھکے کھائے تو مرد کھائے، تم گھروں کے اندر ٹکی بیٹھا رہا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نکلی کیوں تھی باہر؟ قرآن پوچھتا نکلی ہی کیوں تھی باہر؟ گھر بیٹھی ہوتی تو جو لباس پہنا تھا، جیسا بھی پہنا تھا، وہ محرم اس کو دیکھتے، نہ کوئی غیر محرم کی نگاہ پڑتی، نہ کوئی دیکھتا، نہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا۔ تم نکلی ہی کیوں تھی؟ قرآن پوچھتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تیرا دائرہ کار تو گھر تھا، تو بازار میں کیا کر رہی تھی؟ ہاں، ضرورت پڑنے پر نکل سکتی، جب ضرورت پڑی تو نکلنا ہے، تو نکلنا ہے تو قرآن کہتا ہے یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، نکلنا ہے تو اپنے لباس کے اوپر، وہ لباس، عورت کا لباس بھی زینت ہے، وہ زینت والا لباس اس کو چھپانا ہے۔ لا یبدین زینتہن، یہ زینت ظاہر نہیں کر سکتی۔ باہر نکلنا ہے تو پھر اپنے اوپر اتنی بڑی چادر ڈال لیں جو آپ کے لباس کو چھپا لے۔
آج کے دور میں گاؤن پہنا جاتا ہے، عبایا پہنا جاتا ہے، بڑا بہترین لباس ہے، کھلا ڈلا اس کے اوپر عبایا پہنا جائے، نہ تو عورت کے جسمانی خد و خال کا کوئی اندازہ ہو اور نہ ہی اس کے لباس کا کوئی اندازہ ہو۔ اگر اس طرح کا کوئی عبایا پہن کے اس کے اوپر اچھا حجاب لے کے خاتون باہر نکلتی ہے تو بتائیں اس طرح کا واقعہ رونما ہونے کا کوئی امکان تھا؟ تو نہ قرآن کی بات ہم نے یہ ماننی ہے کہ گھروں میں ٹکی رہو، نہ ہم نے قرآن کی یہ بات ماننی ہے کہ اگر نکلنے کی ضرورت پڑی ہے تو پھر اپنے اوپر بڑی چادر یا کوئی ایسا کپڑا لے کے نکلو کہ تمہارا وہ زینت کا لباس چھپ جائے۔ لیکن ہم تو نکلتی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، الا ماشاء اللہ، ہم تو نکلتی ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگ ہماری زینت دیکھ لیں۔ ہم تو تیار شیار ہو کے نکلتی، ہم نے بازار جانا ہوتا ہے ہم تیار ہو کے نکلتی۔ ہو سکتا ہے واللہ عالم اس خاتون نے صرف بازار جانے کے لیے یہ کپڑے پہنے ہو، تو پھر بھگتو۔ اب اگر اس طرح کا زینت کا لباس لوگوں کے سامنے، جاہلوں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے، بھیڑیوں کے سامنے اگر اپنے آپ کو دکھاؤ گی تو پھر اس طرح کے واقعات تو ہوں گے، پھر روتی کیوں؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ لہذا دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ خواتین کو اپنی حیا کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے اور اپنے دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے، اور اپنے دائرہ کار کے اندر رہیں گی تو انشاءاللہ اس طرح کے واقعات کبھی وقوع پذیر نہیں ہو سکتے۔ اگر گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو نکلیں، لیکن اپنے آپ کو، اپنے اس لباس کو پوری طرح چھپا کے اوپر ایکسٹرا کپڑا، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی جلباب لے کے پورے بڑی چادر جو سر سے لے کر وہ پاؤں تک وہ آپ کے پورے جسم کو چھپا لیتی ہے، آپ کے سارے کپڑے، صرف جسم کو نہیں چھپاتی، جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں ان کپڑوں کو بھی چھپا لیتی۔ لہذا جو جلباب ہو، جو چادر اوپر لی ہوئی ہو، یا عبایا پہنا ہوا ہو، یا حجاب پہنا ہوا ہو، اس کو اتنا سادہ اور کھلا ڈلا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی زینت نہیں ہونی چاہیے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ اب عبایا اتنے ڈیزائننگ والے آ گئے ہیں، عبایا کے اندر اتنی ڈیزائننگ ہو گئی ہے، اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے کہ شاید جو اندر کپڑے پہنے ہیں وہ اتنے اٹریکٹیو نہ ہو جتنے عبایا اٹریکٹیو ہو گئے ہیں۔ عبایا پہننے والیاں بھی جو نکلتی ہیں اللہ ماشاء اللہ، وہ بھی ایسا عبایا پہن کے نکلتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں کہ جناب کتنا خوبصورت عبایا پہنا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شریعت نے تو اس لیے کہا تھا کہ تمہاری زینت چھپ جائے۔ اگر تم نے اس عبایا کو بھی زینت بنا لیا تو پھر کبھی اس طرح شکوہ مت کرو، پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بات فرما دی کہ خاتون اگر خوشبو لگا کے نکلتی ہے، خوشبو لگا کے، اور اس کو پتا ہے کہ اس نے مردوں کے اندر میں درمیان میں سے نکلنا، گزرنا ہے، خوشبو لگا کے مردوں کے درمیان میں سے گزرنا ہے، بس اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے مردوں کے درمیان میں سے گزرنا ہے، اور وہ خوشبو لگا کے نکلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زانیہ ہے۔ تو ہم تو تیاری اس لیے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس لیے تیار ہوتی ہیں کہ جو بازار جانا ہے تو لوگ دیکھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو پھر اس طرح واقعات، ان واقعات کو روکا نہیں جا سکتا کبھی۔ جب آپ خود لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف دیکھیں تو لوگ دیکھیں گے، تو پھر ہر جاہل، ہر اجڑ اپنا رد عمل اسی طرح دے گا جس طرح کا اس کا رد عمل بنتا ہے۔ وہ رد عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ رد عمل برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی اس میں سے خیر برآمد نہیں ہو سکتی۔ جس نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے، وہ ہمارے استاد ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ رنگ آ ہی نہیں سکتا پاکیزہ جمالی کا، رنگ آ ہی نہیں سکتا پاکیزہ جمالی کا، بے باک نگاہوں کے روندے ہوئے چہرے پر۔ جس کو عام بے باک نگاہیں دیکھتی پھرے، اس کے اوپر پاکیزہ جمالی کا کیسے رنگ آ سکتا ہے؟
لہذا خاتون کو اپنا تحفظ خود کرنا چاہیے، جو اسلام نے بتایا ہے وہ عین فطری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کے اندر، جہاں فرمایا نا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اوپر جو ہے پردہ کر لیا کرے، اور پھر ساتھ یہ کہا جہاں یہ فرمایا من وراء حجاب، کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے، پردے کے حجاب کا حکم نازل ہوا، فرمایا ام المومنین کے لیے، بات ام المومنین کی ہو رہی تھی۔ تو اگر کسی نے کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگے، اور بات کرنی ہے تو انتہائی کھرے اور کھڑے لہجے میں بات کریں، تاکہ کسی کے دل میں کوئی غلط بات نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات کن کے لیے کی جا رہی ہے؟ یہ ان ہستیوں کے بارے میں کی جا رہی ہے جن ہستیوں سے پاکیزہ ہستی انبیاء کے بعد اس دھرتی پہ کوئی نہیں تھی۔ اس دھرتی پہ ان سے پاکیزہ کوئی ہستی نہیں تھی۔ چادر لے کے نکلا کرو، حجاب کے پیچھے سے بات کیا کرو، ایسی بات کیا کرو جو کسی کے دل کے اندر بیماری نہ پیدا کرے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے، یہ امہات المومنین کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاب نہ ہو تو جو اس دھرتی کی سب سے پاکیزہ ہستیاں ہیں انبیاء کے بعد، ان کے دل کے اندر بیماری پیدا ہونے کا بھی امکان موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، حیا تو آنکھ کی ہوتی ہے۔ جو اس دھرتی کی سب سے پاکیزہ ہستیاں تھیں، ان کو قرآن کہتا ہے کہ کہیں تمہارے دل میں، کیا مطلب؟ دل میں چور پیدا ہونا، دل میں خرابی پیدا ہونا، اس کا تعلق حجاب کے ساتھ ہے۔ حجاب نہیں ہوگا تو خرابی پیدا ہوگی، حجاب ہوگا تو خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ جب یہ بات پاکیزہ ترین ہستیوں کے لیے صحیح ہے تو ہم کس بات کے مولی ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم جتنے مرضی نیک ہوں، ہم جتنی مرضی نیک نگاہیں رکھنے والے ہوں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، وہ جو کچھ بھی جتنی مرضی پاکیزہ نگاہوں والی ہوں، جب تک حجاب نہیں ہوگا نا، دل کے اندر پاکیزگی نہیں آ سکتی۔ جب ان کے لیے صحیح ہے تو ہم کس بات کی؟ لہذا اس واقعے کا ایک یہ پہلو بھی بڑا خوفناک پہلو ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری اور آخری بات جو میں اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ اشفاق احمد نے ایک بات کہی تھی کہ ہم اصل میں ہمیشہ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے اسلام کو برا بھلا کہیں، اور اسلام کو برا بھلا کہہ نہیں سکتے، تو پھر ہمارے قابو میں آتا ہے مولوی۔ ہم پھر مولوی کو برا بھلا کہہ کے اپنی وہ انتقام کی آگ ٹھنڈی کرتے۔ واقعہ کیا ہوا؟ اس میں علماء نے اتنا پازیٹو کردار ادا کیا کہ علماء نے نہ صرف یہ کہ عوام کو ٹھنڈا کیا، پولیس کی بھی مدد کی، پورے تمام مسالک کے مکاتب فکر کے علماء وہاں پہنچے، انہوں نے ان جہلاء کی رہنمائی کی، اور علماء کا کردار بہت پازیٹو مثبت رہا اور انتہائی اہم رہا۔ انہوں نے ایک طرف ہجوم کو ٹھنڈا کیا، دوسری طرف پولیس کی رہنمائی کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ علماء کی تعریف کے پل باندھے جاتے، بلکہ ہم نے الٹا سنا ہے کہ علماء کے بارے میں جو عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے جیسے یہ ساری مہم علماء نے شروع کی۔ اور بھائی عالم بنو گے، کوئی علم پڑھو گے تو تمہیں علم والوں کی کوئی اہمیت اور قدر سمجھ آئے گی۔ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہم نے تو کبھی دین کے علم کو اتنا ادنا لیا ہوا ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم کچھ پتہ نہیں،
نماز پڑھتے ہیں اس کا مفہوم کچھ پتہ نہیں. اور اصل میں کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے بندوں کے ساتھ، اور نماز بندوں کا کلام ہے اللہ کے ساتھ. نہ ہمیں پتا کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، نہ ہمیں پتا اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ. پھر ہم مولوی کے مولوی، پھر یہ علماء ہے، پھر ان کا نام علماء. اور بھائی علماء نہیں ہے. اگر علماء ہونا تو قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ اکبر، اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ تو صرف علماء ہوں گے. جتنی خشیت اہل علم کو ہوتی ہے اللہ سے، جتنا اللہ کی عظمت کا رعب اہل علم کے دل میں ہوتا ہے، وہ کسی اور کے دل میں ہو نہیں سکتا. لہذا علماء کے کردار کو سراہنے کی بجائے بس موقع ایسے لگتا ہے جیسے لوگ موقع تاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی موقع بنے اور مولویوں کے خلاف مہم کا آغاز کیا جائے. سن لیجئے، آج موقع ہے، ابھی اپنی نسلوں کو تباہ ہونے سے بچا لیجئے. اپنی نسلوں کو تباہ ہونے سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو علماء بنا لیجئے. علماء ہوں گے تو تمہاری نسلیں بچیں گی، وگرنہ اسی طرح کے جو ہلا ہوں گے. کوئی اچرا بازار نہیں ہوگا تو کوئی اور بازار ہوگا، وہ لاہور شہر نہیں ہوگا تو کوئی اور شہر ہوگا. بہانہ خاتون کے لباس کے ڈیزائن کا نہیں ہوگا تو کوئی اور بہانہ ہوگا، وگرنہ نسلیں اسی طرح تباہ و برباد ہوتی رہیں گی. بچانا ہے اپنے آپ کو تو اپنے بچوں میں سے ہر گھر کے اندر ایک عالم پیدا کریں جس کے پاس پورا دین کا علم ہو، اور ہر بچے کو دین کا وہ بنیادی وہ اتنا علم ضرور دیں جو فرض ہے، تاکہ ہم اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو سکے اور دنیا میں بھی انسانوں کو معاشرے کے سپرد کر سکیں، نہ کہ انسان نما جانوروں کو معاشرے کے سپرد کریں جو ہر کسی کی عزت اچھالتے پھریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.